اس کا ردیف جو ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ کیسی عورتیں تھی، وہ کیسی عورتیں تھی۔ اب سے تقریباً وہ دور کچھ ہم نے دیکھا ہے، اب سے 20 یا 22 سال پہلے خوب اچھی طرح سے دیکھا ہے کہ وہ کیسی عورتیں تھی جو گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھی جو گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی، جو سل پر سرخ مرچیں پیس کر سالن پکاتی تھی، جو سل پر سرخ مرچیں پیس کر سالن پکاتی تھی۔ صبح سے شام تک مصروف لیکن مسکراتی تھی، صبح سے شام تک مصروف لیکن مسکراتی تھی۔ بھری دوپہر میں سر اپنا ڈھک کر ملنے آتی تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھی جو گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی، جو دروازے پہ رک کر دیر تک رسمیں نبھاتی تھی، پلنگوں پر نفاست سے بھی تھی، بسد اسرار مہمانوں کا تھی، بسد اسرار مہمانوں کو سرہانے بٹھاتی تھی۔ اگر گرمی زیادہ ہو تو روح افزا پلاتی تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھی جو گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی، جو اپنی بیٹیوں کو سویٹر بننا سکھاتی تھی، سلائی کی مشینوں پر کڑے روزے بتا۔ پرانے زمانے میں اب سے 20-25 سال پہلے ہم نے خوب اچھی طرح دیکھا ہے کہ عورتیں بالکل کڑے روزوں، کڑی دھوپ میں اور مشکلات میں، اور اپنے بچوں کو سویٹر بننا سکھانا اور سلائی کی مشینوں پہ بیٹھے رہنا۔ میں جانتا ہوں کہ اکثر لوگوں نے شاید وہ زمانہ دیکھا ہوگا کہ جو اپنی بیٹیوں کو سویٹر بننا سکھاتی تھی، سلائی کی مشینوں پر کڑے روزے بتاتی تھی، بڑی پلیٹوں میں جو افطاری کے حصے بناتی تھی، بڑی پلیٹوں میں جو افطاری کے حصے بناتی تھی، کلیمے کاڑھ کر لکڑی کے فریموں میں سجاتی تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھی جو گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی، وہ کیسی عورتیں تھی جو گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی۔ دعائیں پھونک کر بچوں کو بستر پر سلاتی تھی، دعائیں پھونک کر بچوں کو بستر پر سلاتی تھی، اور اپنی جانمازیں موڑ کر تکیہ لگاتی تھی، اور اپنی جانمازیں موڑ کر تکیہ لگاتی تھی۔ کوئی سائل جو دستک دے اسے کھانا کھلاتی تھی، کوئی سائل جو دستک دے اسے کھانا کھلاتی تھی، پڑوسن مانگ لے کچھ باخوشی دیتی دلاتی تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھی جو گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی، وہ کیسی عورتیں تھی جو گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی، جو رشتوں کو برتنے کے کئی نسخے بتاتی تھی، جو رشتوں کو برتنے کے کئی نسخے بتاتی تھی۔ محلے میں کوئی مر جائے تو اس کے پاس جاتی تھی، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے پاس جاتی تھی، اور کوئی تہوار ہو تو خوب مل جل کر مناتی تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھی جو گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی۔ یہ اب تک یہاں تک کسی اور کی غزل ہے، آگے کچھ اشعار میں نے اپنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو سماعت فرمائے۔ کہ بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتی تھی، بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتی تھی۔ بہت مجبور ہوتی تھی تو رونے بیٹھ جاتی تھی، بہت مجبور ہوتی تھی تو رونے بیٹھ جاتی تھی۔ نماز فجر کی خاطر وہ جلدی سے اٹھاتی تھی، نماز فجر کی خاطر وہ جلدی سے اٹھاتی تھی، اور نماز ترک کرنے پر وہ مجھ سے روٹھ جاتی تھی، نماز ترک کرنے پر وہ مجھ سے روٹھ جاتی تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھی جو گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی، کبھی مجھ کو ہنساتی تھی کبھی مجھ کو رلاتی تھی، کبھی مجھ کو ہنساتی تھی کبھی مجھ کو رلاتی تھی، اور ابھی تک یاد ہے مجھ کو وہ مجھ کو لوری سناتی تھی، ابھی تک یاد ہے مجھ کو وہ لوری بھی سناتی تھی۔ زیادہ بدتمیزی پر مجھے اکثر وہ تھپڑ بھی لگاتی تھی، زیادہ بدتمیزی پر مجھے اکثر وہ تھپڑ بھی لگاتی تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھی جو گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی۔ میں جب گھر جاتا ہوں فرصت کے زمانوں میں، انہیں ہی ڈھونڈتا رہتا ہوں گلیوں اور مکانوں میں، میں جب گھر جاتا ہوں فرصت کے زمانوں میں، انہیں ہی ڈھونڈتا رہتا ہوں گلیوں اور مکانوں میں۔ کسی میلاد میں جزدان میں تسبیح کے دانوں میں، کسی میلاد میں جزدان میں تسبیح کے دانوں میں، کسی برآمدے کے طاق پر باورچی خانوں میں، مگر اپنا زمانہ ساتھ لے کر کھو گئی ہے وہ، مگر اپنا زمانہ ساتھ لے کر کھو گئی ہے وہ، کسی ایک قبر میں ساری کی ساری سو گئی ہے۔
کسی ایک قبر میں ساری کی ساری سو بہت زیادہ